بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ تمام اندازے، جائزے، تبصرے اور تجزیے غلط۔ امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر چن لیا۔ وہ قومیں جو ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گی ان کے ساتھ چلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر امریکہ کی خدمت کا اعلان۔ ہلری کلنٹن کی تعریف۔ کہا ہم نے انتخابی مہم نہیں چلائی، تحریک چلائی۔ نیو یارک میں حامیوں سے خطاب۔ دوسری جانب ٹرمپ کی جیت پر ہلری کے حامیوں کے کئی شہروں میں مظاہرے۔ سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ۔ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا۔ گورنر کا عہدہ دیا گیا تو قبول کر لوں گا، سعید الزماں صدیقی۔ گورنر کی تبدیلی پر مشاورت ہونی چاہیے تھی، مولا بخش چانڈیو کا وفاقی حکومت سے شکوہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کرپشن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر فوری پابندی لگا دی۔ آج ان نوٹوں کی لین دین غیر قانونی ہوگی اور ATM مشینیں بھی بند رہیں گی۔ جائزہ لیں گے کہ نریندر مودی نے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی کیوں لگائی۔ اور آج مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کا 139واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ شامی صاحب، امریکی انتخابات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کی۔ آج 139واں ان کا یوم پیدائش تھا، لیکن کچھ یوں معلوم ہوا، آپ کی توجہ دلائی تو میں نے بھی دیکھا کہ میڈیا پر اس طرح کی کوریج جو ان کی مزار پر گارڈز کی تبدیلی یا تقریب کی ہوتی ہے وہ ویسی نہیں تھی جو ماضی میں دیکھنے کو ملتی تھی کہ لائیو کٹ کیا جاتا تھا، تمام تر سرمنی دکھائی جاتی تھی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، تمام میڈیا جو ہے وہ امریکی انتخابات کو کور کر رہا تھا، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں ان کے نمائندے 2-2، 3-3، 4-4، اس سے بھی زیادہ کئی جگہوں پر، کئی اس کے بھی زیادہ وہ امریکہ میں ہیں، اور دنیا نیوز نے بھی امریکہ سے براہ راست نشریات بھی کی، اور یہاں بھی تبصرہ نگار موجود رہے۔ تو امریکی انتخابات کی جو کوریج تھی اس میں ہم اتنے گم ہوئے کہ وہ تقریب جو ہے تمام چینلز نے اس کو لائیو نہیں دکھایا۔ جب جو گارڈز کی تبدیلی ہوتی ہے 9 نومبر کو علامہ اقبال کے مزار پر، اسی طرح قائد اعظم کے یوم پیدائش پر ان کے مزار پر تبدیلی ہوتی ہے گارڈز کی۔ لیکن بہرحال آج ایک المیہ یہ بھی ہوا کہ تعطیل جو ہے سرکاری طور پر نہیں کی گئی قومی سطح پر، اور پچھلے سال یہ ختم کیا گیا تھا اس کو، لیکن حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ تعطیل بحال کر دی جائے گی، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہ پیغام ہمیں بھیجا تھا، اور چودھری نثار علی صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ انہوں نے خود یہ کام کیا ہے تاکہ سکول کھلے رہیں اور ان میں یوم اقبال منایا جائے۔ تو میں نے جب ان سے اپنے دلائل
دیے اور کہا کہ جب چھٹی ایک قومی دنوں پہ ہوتی ہے تو یوم اقبال پر بھی ہونی چاہیے، اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سکول چھٹی ہو لیکن انہیں کھولا جائے اور دن کے حوالے سے تاکہ تقریبات کی جائے، اور قومی سطح پر بھی صدر کو یا وزیر اعظم کو ایک بڑی تقریب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے اتفاق کے باوجود اس سال بھی عام تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پہلے پتہ چلا کہ صوبہ سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں تعطیل ہوگی، لیکن معلوم ہوا کہ سندھ میں بھی پھر واپس لے لیا گیا اعلان۔ یہ جو تعطیل ہے، آج مرکزیہ مجلس اقبال کا یہاں بہت بڑا جلسہ ہوا، اس میں عارف نظامی صاحب نے تفصیل بتائی، اور یہ بھٹو صاحب کے دور میں جب علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات منائی گئی ان کے یوم پیدائش پر 1977 میں، اور تو پھر 1977-76 میں یا بلکہ 76-75 میں، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے یوم وفات کی بجائے اب یوم پیدائش پر تعطیل ہوگی، اور اس کے بعد مسلسل یہ تعطیل ہوتی رہی ہے۔ تو اس پر ایک قرارداد مذمت بھی ایک طرح سے منظور کی گئی آج مرکزیہ مجلس اقبال کے جلسے میں، اور لیکن وہاں جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں منیب اقبال، انہوں نے کہا کہ جو بڑے جوش و خروش سے یہ دن اس طرح منایا گیا ہے کہ صرف لاہور شہر میں یعنی ابتدائی جو لمحات تھے، یعنی صبح کے علامات، کچھ 100 تقریبات جو ہیں وہ منعقد ہوئی ہیں علامہ اقبال کی یاد ایک شہر میں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ تو بہرحال علامہ اقبال کی خدمات جو ہیں وہ مفکر پاکستان ہیں، نہ ان کو بھولا جا سکتا ہے نہ ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ اور محترمہ جو ہیں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، انہوں نے ایک تقریب میں مجھے انہوں نے اپنے جو بیٹے ہیں ولید اقبال جو کہ تحریک انصاف لاہور کے صدر مقرر ہوئے ہیں، ان کی تصویر دکھائی کہ وہ جناب ان کو پولیس وین میں دھکیلتی ہوئی لے جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو پھر ڈنڈا تو ایسی چیز ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والی بات ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک حکومت کا غلط اقدام ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور علامہ اقبال جو ہیں جب تک پاکستان رہے گا اللہ کے فضل سے اور قیامت تک رہے گا تو اقبال کا اس حوالے سے ذکر ہوتا رہے گا اور ہم ان کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن جو امریکہ میں آج صورتحال رہی ہے، جو نتائج آئے ہیں اس پر نظر ثانی شاید نہ ہو سکے 4 سال تک، کیونکہ ضرورت بھی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت چکے ہیں جناب یہ انتخاب۔ آپ نے کل پیشگوئی کی تھی، میں کیا جی کہاں میں اور کہاں، اور سارے اس لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس ہوا یہ کہ میں نے ہلری کے بارے میں جو فگر بتایا وہ ڈونلڈ ٹرمپ لے اڑے، تھوڑا سا بس کینڈیڈیٹ میں فرق آیا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھے۔ کچھ شہروں میں کچھ ہنگامے بھی پھوٹے ہیں، اور کچھ نوجوان وہاں بھی تو آ گئے۔ بڑی کمپین جو تھی نا وہ بہت شدت کی کمپین تھی اور حدت کی کمپین تھی، اور ایک خوب لتے لیے ایک دوسرے کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خوب حملے کیے ہلری پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین نے بھی ان کو کسر نہیں چھوڑی۔ چلیں اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں اور تازہ صورتحال امریکہ سے جانیں گے، اور ساتھ تجزیہ پیش کریں گے ان انتخابات پر اور ان کے نتائج پر، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکہ میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے شامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ وابڈا کے سابق چیئرمین جو ہمارے ظفر محمود صاحب ہیں، جی ان کا میسج آیا ہے کہ یہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات نومبر 1977 میں منائی گئی تھی جنرل ضیاء اللہ کے دور میں۔ یہ درست ہے، آغاز ان کا نومبر 1976 میں ہو گیا تھا، اور پورا سال اقبال کے سال کے طور پر منایا گیا تھا، اور بھٹو صاحب کے دور میں کمیٹی بنی جنہوں نے تاریخ پیدائش کا تعین کیا، اور پھر پورا سال منایا گیا۔ تو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اب آپ کو بتا دیں جناب 288 الیکٹورل ووٹ لیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور 218 لیے ہیں ہلری کلنٹن نے، لیکن ان نتائج پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیے پی این ایس کے جنرل سیکرٹری جناب عمر شامی صاحب نے، تجزیہ کار بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب پروگرام میں، اور ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے اینکر پرسن ساتھی جناب سلمان حسن صاحب۔ شام صاحب، سلمان صاحب کے پاس میں اس لیے سب سے پہلے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھی سر شام کے کچھ شہروں میں ہلری کے جو حامی ہیں وہ سڑکوں پر آئے ہیں، کچھ مظاہرے کیے ہیں، تو جو توقع ٹرمپ کے ہارنے کی صورت میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ اب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ کسی حد تک۔ لیکن ہیلری نے تو ان کو مبارکباد دے دی، فون بھی کر لیا، اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے۔ ابھی سی این این کا الرٹ ظاہر ہے کہ کوئی نوجوان بھی تو ہے نا، اپنے جذبات کا اظہار جذبات کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ بلکہ بھی تو سی این این کا الرٹ تھا کہ امریکی وقت کے مطابق 10:30 بجے صبح
ہلری جو ہے باقاعدہ اپنا موقف جو وہ پیش کریں گی ٹھیک۔ اپنی حامیوں سے. جی السلام علیکم سلمان حسن صاحب. السلام علیکم جامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. شامی صاحب آپ کو بھی سلام. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے، انتخابی نتیجہ آپ نے کیسے سنا اور کیا رد عمل دیکھا لوگوں میں؟ شامی صاحب، انتخابی نتائج جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے جہاں پر ٹائمنگز ختم ہوتی گئیں وہاں سے نتائج ساتھ ساتھ آتے گئے تھے اور آہستہ آہستہ صورتحال کلیئر ہوتی چلی گئی. اور جس طرح سے برتری دی ہے 289 جو ہے وہ الیکٹرل ووٹس انہوں نے حاصل کیے ڈونلڈ ٹرمپ نے. لیکن اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ جو ہے وہ زیادہ تر ان ریاستوں میں آیا ہے جو کہ ویسٹ کوسٹ پر ہیں، یعنی واشنگٹن اس کا شہر ہے، سیٹل کیلیفورنیا، اس میں سدرن کیلیفورنیا میں ہم نے دیکھا کہ نوجوان باہر نکلے. اس کے علاوہ اور یہ وہ تمام ریاستیں جہاں ہلری جیتی ہیں. جی بالکل، یہ جیتی ہیں. تو یہ وہاں پر ہوا، لوگ باہر نکلے، اسٹوڈنٹس، انہوں نے جو ہے وہ پتلے بھی جلائے ٹرمپ کے. انہوں نے کہا یہ جی ہم یہ ہمارا پریزیڈنٹ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. ری ایکشن ہے، ظاہر ہے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس طرح کا آئے گا. واشنگٹن ڈی سی میں جو ہوا اس کی وجہ یہ تھی وائٹ ہاؤس کے باہر کہ وہاں پر ہلیری کلنٹن کے حامی جو ہے وہ انیشلی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں سب کے لیے یہ بڑا شاکنگ یا جو ہے نا ایک طرح سے ایک اچانک اس طرح کا نتیجہ سامنے آیا ہے. تو لوگ صدمہ پہنچا لوگوں کو، وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے. اور جب وہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نتائج تبدیل ہوئے اور پھر ڈیموکریٹس بھی آئے تو وہاں تھوڑی سی تلخیاں ہوئیں، لیکن اس کے بعد اسے کنٹرول کر لیا گیا بہرحال. تو اب صورتحال معمول پر آ چکی ہے. جی ہاں صورتحال معمول پر آ چکی ہے اور آہستہ آہستہ آ جائے گی. اور اہم بات یہ ہے کہ جو میں صرف ایک نقطہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں شامی صاحب کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلی اسپیچ کی، انہوں نے پہلے تو وہ اپنی جیت سے پہلے یو ایس کی بات کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس یعنی ہم کی بات کی ہے. اگر دیکھا جائے یہ ایک یو ٹرن ہے، لیکن یہ یو ٹرن اس ملک کے لیے کیونکہ اچھا ہے تو اس وجہ سے اسی پر ہم سلمان صاحب پروگرام کے آنے والے حصوں میں بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ورجینیا سے جوائن کیا. عمر شامی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب. السلام علیکم. جی اچھا جی، اس سے پہلے کہ آپ کی جانب ہم بڑھیں، شام صاحب آج اب ریاکشن بھی آ رہا ہے نا، مختلف عالمی رہنماؤں نے مبارکباد بھی دی، فرانسیسی صدر نے تو تشویش کا اظہار بھی کیا، اسی طرح جو میڈیا انٹرنیشنل اس نے بھی تبصرے تجزیے کیے ہیں. تو تازہ ترین جو تبصرے تجزیے ہیں اس پر مبنی ایک رپورٹ ہم نے تیار کر رکھی ہے. جو میڈیا جس کے تبصرے تجزیے غلط ثابت ہوئے اب اس کے کچھ ریاکشن بھی تو ہے نا، اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں دنیا کی وہ بھی متاثر ہوئی اس کا ذکر بھی میں نے کیا اس عوام بھی. رپورٹ میں. تو جیسے اب تبصرے تجزیے جب غلط ہوں تو پھر ریاکشن تو دینا ہے نا سر. چلو کوئی بات نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ. امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر نہ صرف امریکی میڈیا حیران و ششدر ہے بلکہ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اپنی خبروں اور شہ سرخیوں میں پریشانی کا اظہار کیا ہے. بھارتی میڈیا میں البتہ اس پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. خبر رساں ادارے AFP نے بین الاقوامی میڈیا پر چھپنے والے تبصروں کو 3 لفظوں میں سموتے ہوئے ٹرمپ کی کامیابی کو تباہی، المیہ اور توہین آمیز قرار دیا ہے. برطانوی اخبار گارڈین نے انتہائی سخت الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی عوام نے موسٹ ڈینجرس لیڈر کا انتخاب کرتے ہوئے گہری کھائی کی جانب قدم بڑھا دیا ہے، کیونکہ نومنتخب صدر غیر مستحکم، ہٹ درہم، متعصب اور جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، لہٰذا ان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے. معروف جرمن اخبار زیٹشے زیٹنگ لکھتا ہے کہ یہ کیسی مہم تھی، یہ تو ایک قومی بحران تھا جس کا انجام بدترین تباہی پر ہوا. امریکہ میں وہ ہوا جس کا تصور بھی محال تھا. فرانسیسی اخبار لبریشن نے ٹرمپ کی جیت کو ایک صدمہ قرار دیا ہے اور اپنے تبصرے میں لکھا ہے کہ یہ سوچنا کہ 2.5 ماہ بعد ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہوں گے بجلی کے جھٹکے کی مانند ہے. 50% امریکی ووٹرز نے بقائمی ہوش و حواس ایک متعصب، جھوٹے، فحش اور نفرت پر یقین رکھنے والے امیدوار کو چنا ہے. ڈیلی میل کے مطابق عصر حاضر کی غیر معمولی صدارتی مہم کا اختتام ہلری کی شکست پر ہوا ہے، جو شاید ناپسندیدہ لوگوں کا بدلہ ہے. امریکی اشرافیہ، شوبز شخصیات اور جائزہ رپورٹس جاری کرنے والے ٹرمپ کو کامیاب ہونے سے نہ روک سکے. اطالوی اخبار لا سٹامپا البتہ ٹرمپ کی جیت کو امریکی جمہوریت کی اساس قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ انتخابات اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکی سیاست مسلسل بدل رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی امریکہ کو اندرونی اور بیرونی محاذ پر غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے، کیونکہ نومنتخب صدر ناقابل اعتبار شخصیت کے حامل واقع ہوئے ہیں، لیکن اب دنیا بھر کو اس حقیقت کو ہضم کرنا ہوگا. دی ایج نامی آسٹریلوی اخبار کے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ چین پر اقتصادی جنگ کا اعلان کرے گا، جس سے عالمی اسٹاک ایکسچینج پر برے اثرات مرتب ہوں گے اور دنیا اقتصادی طور پر غیر مستحکم ہو سکتی ہے. ایک اور فرانسیسی اخبار لی موندے کے مطابق بریکزٹ کے بعد ٹرمپ کی جیت دنیا بھر کے لیے ایک اضافی وارننگ ہے. دنیا میں اب ناممکن بھی ممکن ہو چکا.
جبکہ امریکی اخبار نیو یارکر نے ٹرمپ کی فتح کو 2 لفظوں میں کچھ یوں بیان کیا ہے: یہ ایک امریکی سانحہ ہے۔ جی شاہ صاحب، اب عمر شامی صاحب گفتگو میں شامل جو کچھ کہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور صدر منتخب ہونے کے بعد کئی لوگ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی ہیں امریکہ کے، اور لیکن وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا لہجہ بدلا ہے، پوری قوم سے مخاطب ہوئے۔ 180 ڈگری کا ان کی باڈی لینگویج، ان کے الفاظ میں، ان کی تقریر میں، کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ انتخابی مہم کا لہجہ اور ہوتا ہے، نتیجہ آنے کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی صورت ہے کہ یہاں انتخابات کے نتائج کے بعد بھی انتخابی مہم کا رنگ موجود رہتا ہے۔ ٹھیک ہے عمر شامی صاحب، ہلری کلنٹن کیوں ہاری اور ٹرمپ کیسے جیت گئے؟ اچھا دیکھیں، اس پہ جو ہے اب بے شمار جو ہے وہ تبصرے تجزیے جو آ رہے ہیں، اور جو آپ نے سنائے وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو امریکہ میں پچھلے 15-20 سال میں 30 سال میں جو ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں اور جو اکنامک چینجز آ رہی ہیں اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور اگر اب یاد ہو تو کئی بار ہم نے یہ اس پہ گفتگو اس پروگرام کے اندر بھی کی ہے، جب میں امریکہ میں تھا، جب یہ ڈیموکریٹک کنونشن کے وقت اور ریپبلکن کنونشن کے وقت، اس پہ یہ گفتگو ہوتی رہی۔ جو وائٹ ورکنگ کلاس ہے خاص طور پہ جو ہے، آپ یہ دیکھیں 1980 کے اندر امریکہ میں جو وائٹ ووٹر تھا اس کی تعداد 88% تھی، ٹھیک، اور آج وہ ووٹر 67-68% ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو ڈیموگرافک چینج آ رہی ہے اور جو اکنامک چینجز آ رہی ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر اس وائٹ ورکنگ کلاس کے ووٹر پر پڑ رہا ہے۔ اور ٹرمپ نے پہلے دن سے اپنی کمپین جو ہے اس کا محور اسی ووٹر کو بنایا تھا، اور انہوں نے ان تمام مائنورٹیز کو، جس میں لٹینو شامل ہیں، جس میں سیاہ فام شامل ہیں، ان کو چھوڑ کے تمام تر توجہ جو ہے ان ووٹرز کو مرکوز کی تھی۔ ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے عمر صاحب؟ یعنی ان کی جابز جو ہیں باہر جا رہی ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، یا بے روزگاری بڑھ رہی ہے؟ یعنی کیا فرق پڑا ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو فرق یہ پڑا ہے کہ امیگریشن جو بے تحاشا ہوئی ہے اس سے جابز میں بھی کمی ہوئی ہے، لوکل جابز کے اندر جو ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو طبقہ ہے، جو امیر ترین طبقہ ہے امریکہ کے اندر، اس پہ بے شمار فیکٹس فگرز آ چکے ہیں، ان کی آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہوا پچھلے 15-20 سال کے اندر۔ لیکن جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے، یہ ورکنگ کلاس ہے، ان کی آمدنی آلموسٹ اسٹیٹک ہے، بلکہ تھوڑی سی نیچے گئی ہے ایوریج جو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جو رسٹک بیلٹ جس کو کہتے ہیں امریکہ کی، جہاں یہ وسکانسن، جہاں سے یہ مشیگن، پینسلوینیا، جس کو کہا جا رہا تھا کہ جیتیں گے، جی ہاں، ہلری، اپنا ہلری جو اور بڑی ان کی، یعنی پینسلوینیا تو ایسی اسٹیٹ ہے جہاں ان کا ڈیموکریٹک کنونشن منعقد ہوا، اور ہلری جو ہے انہوں نے ایک بار بھی اس اسٹیٹ کا دورہ نہیں کیا کہ وہ سمجھیں تو بالکل میری جو ہے نا جیب کے اندر یہ اسٹیٹ جو ہے۔ یہ ساری جو رسٹک بیلٹ ہے، یہ رسٹک بیلٹ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ رسٹک بیلٹ وہ بیلٹ ہے یعنی کہ جو پہلے انڈسٹریلائزڈ ایریا تھا امریکہ کا، اور جس میں آٹو موبائل کی انڈسٹری تھی، جس میں اسٹیل کی انڈسٹری تھی، اور جیسے جیسے نیو اکانومی آئی، ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا، نئی سے نئی جو ہے مشینیں آئیں، تو بے شمار جو ورکنگ کلاس کا ورکر تھا اس کی جابز متاثر ہوئیں، اور اس کے جو ہے معیار زندگی میں بھی کمی آئی۔ تو یہ جو رسٹک بیلٹ ہے پوری، یہاں پہ بلیو کالر ورکر کی بے تحاشا تعداد موجود ہے، اور آپ دیکھیں وہاں پہ ایک ریئیکشن آیا ان تینوں سٹیٹس کے اندر جو ہے، چاروں سٹیٹس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت گئے۔ پھر فلوریڈا جو ہے وہ سوئنگ سٹیٹ تھی، اور جو ہے آپ کی اوہایو جو ہے سوئنگ سٹیٹ تھی۔ اوہایو کے بارے میں مشہور یہ ہے، بلکہ فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں جو بھی امریکن صدر بنا ہے اس نے اوہایو کی سٹیٹ ضرور جیتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ دونوں سوئنگ سٹیٹس بھی جو ہے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لے گئے۔ فلوریڈا کے اندر امیگریشن بہت بڑا ایشو ہے، فلوریڈا کے اندر ٹیررزم کا ایشو بہت بڑا ہے۔ ابھی جو ایگزٹ پولز ہوئے، ان پولز میں 3 میجر ایشوز کی نشاندہی جو کی ووٹرز نے، انہوں نے کہا کہ ٹیررزم، آپ امیگریشن اور اکنامک ایشوز، یہ 3 ایشوز جو ہے یہ ان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اور آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں کہ 64% جو ووٹر ہے ایگزٹ پول کے اندر، اس نے انفیوریبل رویہ اختیار کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک عمر صاحب، یہاں میں آپ کو روکوں کیونکہ ایک بریک کا وقت ہے، مزید گفتگو کریں گے اسی معاملے پر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عمر شامی صاحب، جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جو وائٹ ریس ہے اس کو اٹریکٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور بالکل ابھی میں نے نتائج دیکھے، اس کی مزید ڈویژن دیکھی تو تصدیق ہوئی کہ وائٹ مین جو ہیں 63% وائٹ مین نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے، ایز کمپیئر ٹو 31% ٹو ہلری کلنٹن۔ اسی طرح سے وائٹ ویمن جو ہیں 52% نے ٹرمپ کو ووٹ دیا اور 43% نے ہلری کو ووٹ دیا۔ لیکن اگر ہم بلیک کی بات کریں یا لیٹینو کی بات کریں
تو وہ اوورویلمنگ میجورٹی کے ساتھ انہوں نے ہلری کو ووٹ دیا ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ، لیکن وہ جو وائٹ ووٹر تھا اسے وہ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا. جامی صاحب کئی بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں جو اس کے سامنے آئیں گے. مثلا شامی صاحب پہلے جو بات کر رہے تھے میں اس میں بس اس کا جواب دے کے اس پہ آتا ہوں آپ کے ساتھ کہ دیکھیں ایک وجہ میں نے بتایا 64% لوگ نے کہا کہ انفیوریبل ان کی جو اوپینین ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یا ان کی رائے انفیوریبل ہے، لیکن ان لوگوں نے ووٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا نعرہ چینج کا تھا، یعنی تبدیلی کا نعرہ، سٹیٹس کو سے بیزاری کا نعرہ، اسٹیبلشمنٹ سے بیزاری کا نعرہ، اس نے بڑا رول پلے کیا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا مشہور نعرہ یہ تھا کہ میں جو واشنگٹن کا جوہر ہے یعنی گندے پانی کا تالاب ہے اس کو خشک کر دوں گا. تو یعنی کہ یہ جو ایک ریزوننس ہے، آپ دیکھیں بے شمار کاؤنٹیز کے ووٹس میں جو اور اس پہ ڈیپلی جائیں گے آپ کو نظر آئے گا بے شمار ایسا سفید فارم جس نے اوباما کو ووٹ دیا تھا پہلے، اس بار اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. جی اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس اوباما بھی چینج کا نعرہ لے کے میدان میں اترے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی چینج کا نعرہ لے کے میدان میں اترے ہیں. اور آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ سب کچھ ہے جو ہیلری نہیں ہے، یہ ہیلری وہ سب کچھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے. ہیلری جو ہے، ہیلری پبلک آفس ہولڈ کیا انہوں نے، ہیلری کا ایک لمبا تجربہ ہے پبلک سروس کا، سیکریٹری آف اسٹیٹ وہ رہی، سینیٹر وہ رہی اور پبلک ڈومین میں مختلف عہدوں پہ، ٹھیک ہے نا. اور اچھا ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تک پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. امریکہ کی تاریخ میں صرف 4 صدور ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا اور ڈائریکٹ صدر بن گئے. اچھا اس کے بعد وہ جو 4 صدور تھے انہوں نے پھر بھی کوئی ملٹری سروس کی ہوئی تھی یا کوئی سرکاری جاب کی ہوئی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ بھی نہیں کیا. وہ بھی نہیں کی. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو چینج کا نعرہ ہے نا، یہ تبدیلی کا جو نعرہ ہے، تو مگر عمر صاحب پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک اچھا میسج ہے اس میں. بالکل. دیکھیں جب یہ لوگ اکتا جاتے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ آیا دیکھیں مثلا جو آپ کا جو اوباما صاحب کا دور تھا، امریکہ کی تاریخ میں بڑا کم ایسا ہوا ہے کہ تیسری ٹرم کسی ایک پارٹی کو مل گئی ہو. جی ہاں آپ کو پتا ہے روزویلٹ کے علاوہ جنہیں 4 ٹرمز ملی تھیں اور ان کے بعد پھر ایک ٹرم جو ہے ٹرومین میرے خیال جیتے تھے، اس کے علاوہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پارٹی نے تیسری کنزیکٹیو ٹرم جیتی ہو. تو ایک تو یہ بھی فیکٹر اس کے اندر موجود ہے کہ ایک چینج، ایک پارٹی سے چینج کا بھی ایک میسج ہوتا ہے. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جو آپ فگرز بھی پڑھ رہے تھے جامی صاحب، اس میں اگر آپ فگرز کو اور نزدیک سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو انڈر کالج وائٹ وومن ہے وہاں ٹرمپ نے بے تحاشا لیڈ سے ہیلری کو ہرایا. یعنی کہ وومن کے اندر کیونکہ ایک وومن فیکٹر تھا اور سمجھا جا رہا تھا کہ جو خواتین ہیں ان کی ہمدردیاں ہیلری کے ساتھ ہوں گی، لیکن وائٹ وومن کے اندر خاص طور جو انڈر کالج وومن ہے ان میں 72% ووٹ ٹرمپ. اچھا پھر آپ دیکھیں ایک اور دلچسپ فگر یہ ہے کہ جتنا لیٹینوز کا پرسنٹیج ووٹ کا مٹ رومنی نے لیا تھا 2012 کے الیکشن میں اور سیاہ فام کا مٹ رومنی نے لیا تھا، آلموسٹ اتنا ہی ووٹ اس بار ٹرمپ نے لیا ان کا. جی ہاں یعنی کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ان کو نقصان نہیں پہنچا اگر آپ مٹ رومنی کے اس سے مقابلہ کریں. لیٹینوز کے بارے میں جو گفتگو کی اور جو الفاظ استعمال کیے، بلکہ کسی نے تو یہ کہا کہ بھی ٹرمپ نے ایک بڑا عجیب و غریب طریقہ ڈھونڈ لیا مقبول ہونے کا، جتنی بےہودہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں مقبول ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس کو اس طرح کا نقصان، ان کو اس طرح کا نقصان نہیں ہوا. میرا آپ سے اور شامی صاحب دونوں سے سوال ہے، کیا یہ محض ایک چہرے کی تبدیلی ہے اور جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا، یا واقعتاً اب میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنے گی، جو مسلم امیگرینٹس ان پر پابندی لگے گی اور جو امریکہ کی ٹریڈ ہے دیگر ممالک کے ساتھ اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا؟ اور شام کے تارکین وطن تو بالکل وہ آنے نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے جس طرح شامی صاحب نے پہلے بات کہی تھی، وہ انگلش کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ یو کیمپین ان پوئٹری اینڈ یو گورن ان پروز جو ہے. تو اصل چیز یہ ہے یعنی شاعری میں آپ مہم چلاتے ہیں اور نثر میں حکومت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی تقریر ہے جس کو آپ نے تھوڑا سا دکھایا ہے، وہ خود ہی اس بات کا اعلان ہے کہ اب انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. دکھا دیں آپ کو ان کا ٹکڑا ایک. ہاں وہ میں نے ٹکڑا آپ دکھائیں دوبارہ دکھا دیں. دیکھیے دوبارہ جی جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا گفتگو کی. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. I pledge to every citizen of our land
that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. Ours was not a campaign, but rather शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन ये देखिए, पहले यही अमरीकी वोटर्स को तकसीम करने वाले हैं, आज बाइंड कर रहे हैं, और दूसरा ये तो हिलरी को बिहाइंड दी बार्स फेंकने वाले थे, आज उसकी तारीफ ये जमहूरियत का हुस्न है। इसमें आप कैंपेन जब चला रहे होते हैं और एक मूड और होता है, जब आप इश्क कर रहे होते हैं तो मामलात और होते हैं, जब शादी हो जाती है तो मामलात और होते हैं। सुभान अल्लाह सर। तो इसलिए ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों को यह सीखना चाहिए, इंतखाबात के बाद मुहिम नहीं चलाई जाती, दूसरे इंतखाबात का इंतजार किया जाता है। चलें ठीक है, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, डोनाल्ड ट्रंप पावर में हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम है नाज़रीन। शाम साहब, ये तो पता चल गया कि कैसे ट्रंप कामयाब हुए और क्यों हिलरी हारी हैं, और लेकिन एक और बात भी है कि ये जो अंदाजे थे, तज्जिए थे, सर्वेस थे, वो क्यों गलत हुए। माँ सिवाय ये मैं आज पढ़ रहा था कि प्रोफेसर एलन लीस्टमैन हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में पढ़ाती हैं, और पिछले 30 साल से जो इनकी पेशगोइयाँ हैं सदारती उम्मीदवार की कामयाबी के हवाले से, वो दुरुस्त साबित हुई हैं। माँ सिवाय इनके किसी और बड़ी शख्सियत और अहम शख्सियत का जो तज्जिया था या पेशगोई थी, दुरुस्त साबित नहीं हुई। चलिए इनको एक अवार्ड दे दिया जाए, अपनी तरफ से इनको इनाम भेज दें। ठीक है। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि इस सेनेट में भी और कांग्रेस में भी रिपब्लिकन्स जो हैं वो जीत गए हैं, मेजॉरिटी मेरे ख्याल के पास आ गई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो अब यानी इस वक्त तो फिर ट्रंप बड़े मजबूत सदर होंगे कि उनकी जमात जो है दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी उसके पास होगी। ये बात दुरुस्त है, ये मेजॉरिटी पहले भी उनकी जमात के पास थी, लेकिन उस वक्त सदर ओबामा थे, तो इस पर अपनी मेजॉरिटी को रिटेन किया है दोनों हाउसेस के अंदर जो है। और पहले भी कई बार अमेरिकन तारीख में ऐसा हो चुका है, सदर जो अपना जॉर्ज बुश के ज़माने में भी वो सदर भी थे और दोनों ऐवानों में नुमाइंदगी जो अपना मेजॉरिटी है वो रिपब्लिकन्स के पास थी। उससे पहले भी कई बार डेमोक्रेट्स के ज़माने में भी हो चुका हुआ है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगले 2 साल के लिए कम से कम इसको अमेरिकन इस्लाम में यूनिफाइड गवर्नमेंट कहा जाता है, कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है, जिसमें सदर भी उनका है और दोनों ऐवानों में उन्हीं की मेजॉरिटी है। तो जो एजेंडा ट्रंप साहब का अपना है, मसलन उन्होंने ये कहा कि मैं ग्रोथ को डबल कर दूंगा, यानी तरक्की की शरह को डबल करूंगा, मैं जॉब्स अमेरिका के अंदर वापस लेके आऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा रिवाइव करूंगा अमेरिका के अंदर जो है, मैं इलीगल इमिग्रेंट से उनको डिपोर्ट करूंगा, मैं ओबामा हेल्थ केयर उसको रिपील करूंगा, उसको खत्म करूंगा, मैं आईसिस जो उसको डिमोलिश कर दूंगा। तो जो उनका एजेंडा है, जिस एजेंडे की बेस पे वो इक़्तिदार में आए हैं, तो अब उनका ये बहाना नहीं होगा कि ये एजेंडा जो है ये कांग्रेस की वजह से या सेनेट की वजह से तकमील को नहीं पहुंच सक रहा। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में उनका भी बड़ा एहतसाबी अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ एजेंडा जो है उसको तो उनको हासिल करने के लिए तगदो करनी पड़ेगी अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि ये वोटर वो है कि जो डेमोक्रेट पार्टी से बेशुमार वोटर उनकी तरफ आया, ये वापस भी जा सकता है। तो ये बड़ा इम्तिहान होगा उनके आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनके लिए एक निस्बतन आसान सूरत हाल होगी, अगरचे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी नहीं है, आपको पता ही जिस तरह कैंपेन में होता रहा, लेकिन एक निस्बतन आसान सूरत हाल उनके लिए होगी। मगर पाकिस्तानी के तौर पर हमें कैसे देखना चाहिए, क्या असरात मुरत्तब होंगे इस खित्ते पर, जनूबी एशिया पर, पाकिस्तान पर, और खुद जो वहाँ रह रहे हैं मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ अमेरिका के अंदर। देखिए, हमें पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अमेरिका में जो मुस्लिम है या मुसलमान है उनकी तादाद तकरीबन 1% है वोट्स के अंदर, यानी 33 लाख मुसलमान है अमेरिका के अंदर जो है, और उनके मेरे ख्याल 10 या 12 लाख शायद पाकिस्तानी है उसके अंदर जो है। तो पॉलिटिकली तो कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है हम अमेरिका के अंदर जो है, ठीक है ना, मुसलमान भी और खुसूसन पाकिस्तानी भी। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो एक पैरानोया था कि भाई ये एक कैंपेन के अंदर तो एक पैरानोया चलता है, और उसमें जारी बात है ट्रंप ने ऐसी गुफ्तगू की जिससे मुसलमानों के जज्बात को जो है ठेस पहुंची। सीरियन रेफ्यूजीज की उन्होंने बात की कि उनका वेटिंग का प्रोसेस बहुत सख्त होना चाहिए, तो उस गुफ्तगू टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की।
تو اس کا ایک اثر کیمپین کی حد تک تو ٹھیک ہے ہوتا ہے، اور اس کا ہوا بھی، اور سینٹیمنٹ مسلمانوں کا ہیلری کے ساتھ تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ایز اے نیشن، ایز اے قوم پریگمیٹک ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بھی ایز اے نیشن، ایز اے قوم پریگمیٹک ہونا چاہیے. اور ٹرمپ جو ہے، میں نہیں سمجھتا، ریپبلکنز جو ہیں ان سے بے شمار ڈیلنگ پہلے ہوتی رہی ہے مسلمان ممالک کی، پاکستان کی بھی، تو کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ملکوں کے مفادات جو ہیں وہ شخصیات کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کچھ ایشوز ہوں گے جن کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسمان ٹوٹ گیا یا جو ہے نا. اور آپ دیکھیں ایون انڈینز جو ہیں، اب میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں بار بار چل رہی کہ انڈین اخبارات نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، شاید آپ نے بھی یہ بات کہی. اور لیکن دیکھیں ہیلری اور کلنٹن جو ہیں، خود صدر بل کلنٹن جو ہے، ان کا بڑا خصوصی تعلق رہا انڈیا کے ساتھ جو ہے، اور ہیلری کے اپنے بھی انڈینز کے ساتھ بہت خصوصی تعلقات رہے. تو مطلب یعنی کہ اس پہ ہمیں میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹائم صرف نہیں کرنا چاہیے. انڈیا کو جو جابز ایکسپورٹ ہو رہے تھے اس میں تو کمی واقع ہو سکتی ہے نا؟ بالکل ہو سکتی ہے کبھی واقعہ، اگر وہاں لوکل جابز اس کی اویلیبل ہو. اور جو ہے لوکل، دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ جو بلیو کالر ورکر ہے نا، بلیو کالر ورکر وہ ورکر ہے جو انسکلڈ ورکر تھا، یا وہ انڈسٹریل ایرا کے اندر کام کر رہا تھا، اور اب وہ ورکنگ کلاس کا کام کر رہا ہے. یعنی اس کی سکل جو ہے، جس سکل کا وہ ماہر تھا، اس سکل کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ سکل ڈیولپمنٹ اپنی کرے گا تو اس کو جابز مل سکے گی. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مینوفیکچرنگ کی جابز واپس لے کے آؤں گا امریکہ کے اندر جو ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں سافٹ ویئر کی جابز واپس لے کے آؤں گا. تو مینوفیکچرنگ کی جاب وہ کیسے واپس لے کے آئیں گے امریکہ کے اندر، یہ ان کا امتحان ہے. آنے والے دنوں پتہ چلے گا. انہوں نے کہا میں گروتھ کو ڈبل کروں گا. چین اور ایران دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات یعنی متاثر ہو سکتے ہیں منفی طور پر، اور سعودی عرب کے لیے اس میں کوئی کرن ہے امید کی؟ دیکھیں میں جس طرح میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ شخصیات کے آنے سے کچھ اس میں فرق تو پڑتا ہے، لیکن جو ان کے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو کنورج کرنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے. تو اگر امریکہ کے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اب کوئی بزنس مین نہیں ہے، اب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر بن چکے ہیں. اب ان کا میرا خیال ہے رویہ بھی مختلف ہوگا، ان کا دنیا کے معاملات کو دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہوگا. پہلے تو وہ بہت ایک انٹروورڈ صورتحال کا شکار تھے. میرا خیال ہے اس پہ بڑی تبدیلی آئے گی، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جس ڈومز ڈے یعنی قیامت کا منظر جو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے شاید ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر شامی صاحب. پروگرام وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور جو سعودی شاہ انہوں نے تو میسج بھیجا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ ہز ایکسلنسی کے پاور میں آنے کے بعد جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری کے لیے کوششیں یا اقدامات کیے جائیں گے. ٹھیک، انہوں نے خواہشات کا اظہار بھجوا دیے. اچھا جی، پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے. ہم نے مودی صاحب نے جو کل تقریر کی تھی قوم سے، اس پر بات کرنی تھی، اور پھر خورشید شاہ صاحب شیخ رشید صاحب سے راہداری میں ملے، کچھ گفتگو ہوئی وہ دکھانی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو گورنر کی تبدیلی ہوئی وہ بھی بات کریں. یہ ساری باتیں کل ہم کریں گے، لیکن جو بات ضروری ہے جس کی وجہ سے ہم نے جلدی اس گفتگو کو وائنڈ اپ کیا، ڈاکٹرز لاہور میں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، اور آج دوسرے روز احتجاج جاری تھا. ماؤ روڈ کا ایک ٹریک بند تھا جس کی وجہ سے پورا جو شہر تھا، آس پاس کی سڑکیں تھیں وہ بدحال تھیں ٹریفک کی وجہ سے. یہ ڈاکٹرز نے پورا شہر جو ہے اس کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. ہسپتالوں کے اندر مریض بلک رہے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے یہ ہڑتال کر دیتے ہیں. یہ حکومت جو ہے پنجاب کی، اگر اس میں کوئی اہمیت ہے تو ان سے سختی کے ساتھ نپٹے. جیسے عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی پرویز خٹک کی، خیبر پختونخوا میں انہوں نے سختی کے ساتھ نپٹا، اور کبھی یہ سیکٹری جو ہیلتھ ہے اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، کبھی یہ حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. جو ایم ایس ہیں مختلف اسپتالوں کے، ان کا احتساب کرنا چاہیے، وہ سو رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کو اگر یہ ڈیوٹی نہیں کرتے ان کو ڈسمس کریں، ان کی جگہ دوسرے لوگ بھرتی کریں، اور یہ تماشا بند کریں جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پروگرام وقت یہاں پر ناظرین ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل کے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.